بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں پھر۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ مجھے پتہ ہے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا بھی آئے۔ آپ سب سیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم پہلے گولڈ کے بارے میں کچھ مزید باتیں ان کو مکمل کریں گے، اور پھر اس کے بعد آج میں آپ کو جیسے آپ اپنے پاس ایک نوٹ بک اور پین رکھیں، کیلکولیٹر بھی رکھیں، سب کے پاس یہ چیزیں ہیں، نوٹ بک، پین اور کیلکولیٹر۔ اور میں نا آپ کو کچھ جیسے ڈیفرنٹ سینیریوز کرواؤں گی کہ مثلاً اگر کسی کے پاس اتنی جیسے پوزیشن ہے چیزوں کی تو وہ اس کی کتنی زکوٰۃ ہوگی، اور پھر آپ اسی کو میچ کر کے آپ پھر اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے علم نافع کون سا علم ہوتا ہے؟ خاص طور پر ایک تو توحید کا جو علم ہے اس کو علم نافع کہا جاتا ہے، اور ہر وہ علم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، آپ کے عمل میں بہتری آئے، وہ علم نافع کہلاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں الحمدللہ آپ سب زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، جی بالکل، جو دنیا اور آخرت میں آپ کو فائدہ دے، جو عمل میں آئے۔ یعنی آپ سب زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ پلر آف اسلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو جب آپ اس علم کو سیکھ رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بہترین طریقے سے بجا لائیں، تو یہ علم نافع الحمدللہ۔ تو چلیں اس دعا کو سنتے ہیں، آپ ساتھ ساتھ مانگیے دل سے اس دعا کو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اور بھی موقع دیں اور ہم اسی طرح کے سب علوم سیکھیں جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو مزید مضبوط کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین۔ اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کا سوال کرتی ہوں، آمین ثم آمین۔ اپنی نیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل کو ہی قبول کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ حدیث مجھے بہت پیاری لگتی ہے، کیونکہ ہم سب مل کر بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ چاہنا ہو، تو آسمان سے ایک منادی انہیں آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تم بخش دیے گئے ہو اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ الحمدللہ۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مل کر اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ کیسا عمل ہے کہ انسان اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ دعا بھی مانگتے ہیں اپنی نیت کے اخلاص کے لیے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، یا اللہ مجھے توفیق دیں کہ میں وہ عمل کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب امپورٹنٹ باتوں کے نوٹس بھی لیتے ہوں گے، انشاءاللہ کوئک سا ایک ریویو بھی کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے گولڈ کی جو زکوٰۃ ہے اس کو کنٹینیو کریں گے۔ قرآن مجید سے
ایک پیارا سا ریمائنڈر خاص طور پہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچے اہل ایمان تو وہ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یعنی جب وہ تلاوت سنتے ہیں یا اللہ کا حکم سنتے ہیں تو ان کا اور زیادہ ایمان بڑھتا ہے اور عمل میں اور زیادہ مضبوطی آتی ہے. اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اب دیکھیں اگر آپ زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھیں نا تو ظاہر ہے ہم اپنے مال کا ایک حصہ نکالتے ہیں نا تو کمی دنیاوی طور پہ نظر آ رہی ہوتی. تو کون سا انسان ہے جس کو یہ کمی نہیں بلکہ زیادتی نظر آتی ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کم نہیں بلکہ زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ جس کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے اور جسے یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ مال تو اللہ نے دیا تھا اور اللہ کے راستے میں دینا ہی اس کو فائدہ مند بنائے گا میرے لیے. بالکل. اور پھر جس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے تو وہ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں. یعنی وہ دنیاوی کیلکولیشنز پر اعتماد نہیں کرتے کہ جو دنیا کی کیلکولیشنز ہیں کہ اچھا تم نے اتنی زکوٰۃ دے دی تو تمہارا اتنا مال کم ہو گیا، تم نے عمرہ کرنے کے لیے اتنے پیسے لگا دیے تو تمہارا مال کم ہو گیا، تم نے حج میں اتنے پیسے لگائے تمہارا مال کم ہو گیا، تم نے فلاں جگہ کسی چیریٹی کو ہیلپ کیا تمہارا مال کم ہو گیا. وہ ہمیشہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے اور اسی پر توکل بھروسہ کر کے ہم اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. بالکل. اور پھر توکل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایمان والوں کی کوالٹی بتائی گئی نا کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور پھر رب کے ساتھ ان کا کنیکشن کیسا ہوتا ہے؟ توکل کرنے والا. اور پھر یہ لوگ اپنے عمل سے کیسے دکھاتے ہیں اپنی اطاعت اللہ تعالیٰ کو؟ نماز قائم کر کے اور اس کے راستے میں خرچ کر کے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا ذکر سن کر دل کا لرز جانا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جب اللہ کی بات کی جائے، پھر اسی طرح یہ کہ وارننگز بتائی جائیں کہ اگر یہ کام نہ کیا تو ایسا ایسا ہوگا، تو انسان پھر خوف کھائے کہ مجھے ایسے رسوا نہیں ہونا اپنے رب کے سامنے. اور پھر اللہ کا حکم سن کے بھی دل کا لرزنا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے عمل سے، وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی کوشش میں رہتا ہے. یعنی نماز پڑھ کے بھی وہ کہتا ہے اچھا مجھے اور اچھی پڑھنی ہے، کل اس سے اچھا کرنا ہے، صدقہ کر کے اس کو ہوتا ہے اس سے بھی اچھا کرنا ہے، دعائیں مانگ کے اسے ہوتا ہے اس سے بھی اچھا کرنا ہے. تو وہ کیوں اس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ اسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں انعامات ہیں اس پہ، تو مجھے اچھے سے اچھا کرنا ہے اپنے رب کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ 5 کوالٹیز ہمیں ان آیات میں پتہ چلتی ہیں جن کو سچے مومن کہا گیا. یعنی آپ کہتے ہیں ٹروتھ فل بلیورز کون ہیں؟ جن کا دل نرم ہو جاتا ہے جب اللہ کا حکم کو بتایا جاتا ہے، یعنی وہ پھر حجت بازیاں نہیں کرتے. جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر 3 انعامات ہیں جو سچے مومن ہیں، جو کہ اپنی سچائی کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پاس بلند درجات ہیں، گناہوں کی مغفرت ہے اور پاکیزہ رزق ہے. یعنی دنیا میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رزق میں خیر و برکت پائیں گے اور آخرت میں بھی ان کو بہترین رزق ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے مومنین میں شامل کریں، آمین. اب ہم چلتے ہیں اپنی فقہ آف زکوٰۃ کے لیسن کی طرف. جیسے کہ الحمدللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی ایک فرض عبادت ہے، لیکن اس کی فرضیت مشروط ہے. کیسے؟ کہ
کس انسان پر زکوٰۃ ہے اور کس پراپرٹی پہ زکوٰۃ، یعنی ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ مخصوص مال پہ زکوٰۃ ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے لیے پرسن کی کیا شرائط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے، لیکن عمر اور جنس کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہر مال پہ زکوٰۃ ہے، یہ بتائیں اب۔ شاباش، یہ تو اب آپ کو کلیئر ہو گیا۔ 4 طرح کے مال پہ زکوٰۃ ہے الحمدللہ، یہ باتیں اب آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ مویشیوں پہ زکوٰۃ ہے اور ہر پیٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہر کیٹل پہ نہیں ہے، وہ بھی ہمیں 4 بتا دی گئی کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بفلوز وغیرہ، پھر اس کے بعد شیپ اور گوٹس۔ پھر غلہ اور پیداوار، کیا ہر کھانے پینے کی چیز پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ اب دیکھیں کہ علم حاصل کرنا ہمارے اندر کتنی کلیئرٹی لاتا ہے نا، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان سوچے اچھا پتہ اس پہ تو نہیں زکوٰۃ دینی، اس پہ تو نہیں دینی۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کلیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ اچھا سارے کھانے پینے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہمیں بتا دیا گیا یہ گرینز ہیں، یہ غلہ اس پہ زکوٰۃ ہے، اور یہ فروٹس ہیں جن پہ زکوٰۃ ہے۔ پھر سونا چاندی اور مال تجارت۔ پھر آپ دیکھیں الحمدللہ ہم نے ان کی شرائط بھی پڑھی تھی، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اگر آپ کے پاس مویشی ہیں تو آپ مویشیوں پر زکوٰۃ تب تک نہیں دیں گے جب تک وہ 6 شرائط پوری نہ کریں۔ پھر غلہ پیداوار بھی تب تک زکوٰۃ ڈیو نہیں ہے جب تک 4 شرائط پوری نہ ہو۔ سونا چاندی بھی تب تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 5 شرائط پوری نہ ہو۔ تو شرائط کو کوئک سے ریویو کر لیتے ہیں تینوں کو۔ مویشیوں پہ زکوٰۃ، مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل ملکیت ہو، نصاب کو پہنچ جائے، قمری سال گزر جائے اور وہ قدرتی چارہ کھائیں۔ یہ 6 کنڈیشنز جو مویشی میٹ کرتے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے۔ پھر پیداوار، اسلام، آزادی یعنی مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل ملکیت ہو آپ کی وہ، اور نصاب کو پہنچ جائے۔ سونا چاندی میں مسلمان ہو، آزاد ہو، مکمل ملکیت اس کی ہونی چاہیے، نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال اس پہ گزر جائے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ یہ 5 شرائط ہیں سونا اور چاندی کی۔ اور نصاب کیا ہے؟ شریعت کی مقرر کردہ وہ مقدار جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی، یعنی وہ کم سے کم مقدار جو شریعت نے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہے۔ تو سونا اور چاندی کا نصاب کیا ہے؟ ہم نے 2 سٹینڈرڈز پڑھے تھے۔ ایک تھا چاندی کا جو کہ 200 درہم ہے اور وہ 595 گرامز بنتا ہے، اور پھر 20 مسکال جو کہ 85 گرامز بنتا ہے۔ اور جو اس وقت سونا اور چاندی کا نصاب تھا جب مقرر کیا گیا تو اس وقت 20 مسکال سونا اور 200 درہم چاندی کی ایک ہی قیمت تھی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کسی کے پاس 20 مسکال سونا ہوتا تھا تو وہ بھی اتنے ہی مال کے برابر تھا جتنا 200 درہم چاندی ہوتی تھی۔ تو اس لیے 2 سٹینڈرز مقرر کیے گئے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کیا ہوا پھر، اب بہت فرق آ گیا نا، جیسے آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ تقریباً $5000 بنتا ہے سونے کا نصاب اور 400 بنتا ہے چاندی کا، یعنی اب بہت ڈفرنس آ گیا۔ لیکن پھر بھی یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا فرض ادا کرنا چاہتے تو وہ کم سے کم سٹینڈرڈ بھی فالو کر سکتے ہیں، یعنی وہ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ فرائض کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اب یہ کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں؟ ہم نے الحمدللہ 1 گرام سونے کا حساب لگایا تھا کہ اگر آپ کے پاس یعنی 100 گرام ہے تو اس میں سے آپ نے 1 گرام سونا جیسے زکوٰۃ نکالی، اس کی قیمت نکال کے، تو آپ دیکھیں اس کا پروپورشن جو زکوٰۃ کا جب ہم نکال لیتے ہیں نا، اتنا سارا گولڈ ہوتا ہے، بس 1 رنگ کے برابر آپ نے زکوٰۃ نکالی۔ پھر جو ہمارا آج کا ٹاپک جس سے ہم سٹارٹ کریں گے وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس میں بھی آپ کو کلیئرٹی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ
جو ہر وقت گولڈ پہنا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. تو اسی وجہ سے خاص طور پر کچھ یورپین کنٹریز میں کچھ خواتین کو دیکھا گیا کہ بہت ہیوی سیٹس پہن کے وہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں ہر وقت، اور ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم یہ جولری پہن کے گھومے پھریں تاکہ ہمیں اس پر زکوٰۃ نہ دینی پڑے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہیلا ہے، ورنہ شریعت اس کے بارے میں بہت کلیئر ہے. تو کیا روزمرہ پہننے والے زیورات پر زکوٰۃ ہے؟ تو اس کا میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے اور کچھ کہتے نہیں ہے. تو ہم انشاءاللہ احادیث سے دلائل لیں گے، اور احادیث سے ہمیں کلیئر ہو جائے گا کہ کیا اگر کچھ خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیور پہنے ہوئے دیکھا تو کیا ان کو کہا کہ ان کو ایگزیمپٹ کر دو زکوٰۃ سے، یا ان کو کہا کہ اس کی زکوٰۃ دو. تو ہم حدیث سے انشاءاللہ دلیل لیں گے، کیونکہ کوئی بھی بات ہم خود سے نہیں کر سکتے نا، شریعت کے احکامات قرآن اور حدیث سے آئیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کے ساتھ اس کی ایک بچی تھی. اس بچی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے. اب آپ دیکھیں بچی ہے چھوٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے 2 کنگن ان کے بدلے میں پہنائے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس عورت نے دونوں کنگر اتار کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دی اور بولی یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. یعنی آپ دیکھیں یہ کوالٹی تھی صحابہ اور اس دور کے لوگوں کی کہ پتہ چلتا تھا تو فوراً عمل کرتے تھے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچی تھی اور اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے. یعنی ایسے نہیں تھا کہ وہ ساتھ رکھے ہوئے تھے یا بیگ میں تھے یا کسی باکس میں تھے، وہ اس نے پہنے ہوئے تھے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پہنے ہوئے زیور کے بارے میں کہا کہ کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ پہلی دلیل یہ ہے. پھر دوسری دیکھیں چاندی کی انگوٹھیاں. عبداللہ بن شداد بن الحاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. وہ کہنے لگی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے میرے ہاتھ میں چاندی کی کچھ انگوٹھیاں دیکھی اور فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میں نے انہیں اس لیے بنوایا ہے کہ آپ کے لیے بناؤ سنگھار کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. یا جو کچھ اللہ کو منظور تھا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اب آپ دیکھیں دوسری دلیل کیا ہے؟ چاندی کی انگوٹھیاں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان انگوٹھیوں کا اتنا وزن ہوگا کہ وہ نصاب کو پہنچ رہی ہوں گی نا. تو اب ان دونوں احادیث سے ایک بات ہمیں واضح ہو گئی کہ اگر سونا جو پہنا ہوا ہے نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی وہ 750 تولے سے زیادہ سونا ہے یا 52 تولے سے زیادہ چاندی ہے، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ دینی. پھر آپ دیکھیں سونے کے پازیب. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں سونے کے پازیب پہنا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر بچیاں پازیب پہننا چاہیں تو پہن سکتی ہیں. کچھ لوگ بہت اس بارے میں سختی کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے کہ پازیب نہیں پہننے چاہیے اور یہ اور وہ ایسی باتیں. تو یہاں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے اور وہ پہن رہی ہے تو پہن سکتے ہیں. جی بالکل. بس یہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر خواتین کے اندر ہیں تو اگر آواز بھی آ جائے تو حرج نہیں، بس یہ کہ بازاروں وغیرہ میں نہ ایسے پہنے کہ جن کی آوازیں آئیں. تو ام سلمہ جو ہیں وہ کہتی ہیں میں سونے کے پازیب پہنا کرتی تھی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا یہ کنز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ دی جائے پھر اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے. کنز کہتے ہیں اس سونے کو جو جمع کیا جاتا ہے اور اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، یعنی بس اس کو رکھا جاتا ہے پہنا جاتا ہے اور اس پہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی. تو یہاں پہ انہوں نے سوال کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کلیئر بھی کیا کہ اگر اس کا وزن اتنا ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے
اور پھر تم نے اس پہ زکوٰۃ دے دی تو پھر وہ کنز نہیں۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ان احادیث کو دیکھ لیا، اب ڈیسائیڈ ہم نے خود کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم کہیں بھی ہو، تو ہر انسان پھر اس کا عمل اس کے تقوی کے مطابق، احادیث بہت کلیئر ہے اس کے بارے میں کہ صحابیات نے زیورات پہنے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خاص طور پر اس کے بارے میں پوچھا۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح جیسے بعض دفعہ جب ہیلے بہانے کرتے نا تو پھر وہی بات ہے کہ اللہ کا تقوی کتنا ہے نا ہمارے اندر۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ اس پر انہوں نے کہا تم نے مجھ سے وہی مطالبہ کیا جو میں نے تم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ سے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ ہر نیکی کی جڑ ہے۔ کون ہے جو ایک چھوٹی چھوٹی کیلکولیشن کر کے بھی اپنی زکوٰۃ نکالے گا؟ وہ بس جس کے اندر جتنا تقوی ہے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے نا وہ تقوی کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے، اتنا ہی ہمارے اعمال میں کوالٹی آتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ جو ام سلمہ نے کہا تھا نا کنز، تو یہاں پہ کنز کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہاں پہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت جیسے سخت بات کی ایسے لوگوں کے لیے کہ دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، یعنی یہاں نا والذین یکنزون الذہب والفضہ، ذہب کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو، یعنی وہ جمع بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس پہ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور وہ عذاب کیسا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ یعنی جو دنیا میں سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر وہ قیامت کے دن کیا بن جائے گا؟ ایسی پلیٹس بن جائیں گی جس سے ان کو پنش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس روایت کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ سب کہیں جا رہے تھے، تو ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتائیے کہ جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل یعنی خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تب وہی زکوٰۃ مال و دولت کو پاک کر دینے والی، یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ جمع کرتے جا رہے ہیں اللہ کے رستے میں نہیں دے رہے، لیکن جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو پھر کیا تھا کہ اچھا اب جمع اگر کیا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں سے بس اتنی زکوٰۃ نکال دو تاکہ تمہارا مال پاک ہوتا رہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں سونے کے کنگن والی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اللہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ یعنی جس مال پہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی نا وہ آگ بن جائے گا قیامت کے دن۔ سمپل ورڈز میں ایسے اس کو سمجھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو گولڈ اور سلور کے نا برتن بھی رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو کیا سونے اور چاندی کے برتنوں پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے؟ جی بالکل ہے، یعنی اگر ان کا وزن اتنا ہے، چاہے وہ ڈیکوریشن کے لیے آپ نے رکھے ہوئے، ان پر زکوٰۃ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کیا سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اگر آپ اس کے بالکل، اگر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی کوئی ایک بھی
ہمارے اسلاف میں سے ایسے نہیں ہیں کہ جن کو اس بات پہ اختلاف ہو، اور سب نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جائے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے یہ۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ اس سے تکبر آتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان، عام انسان تو نہیں افورڈ کر سکتا نا سونے اور چاندی کے برتن، تو یہ چیزیں انسان کے اندر تکبر بھی لے کر آتی ہیں، عاجزی کے منافی ہے۔ انسان اس طرح کے کام نہ کرے جس سے متکبر یعنی ایک لائف سٹائل نظر آئے اس کا، تو اس لیے ڈیکوریشن پہ رکھنا، ڈیکوریشن کے طور پہ رکھنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز کا عام استعمال جائز نہیں ہے تو اس کی سجاوٹ بھی جائز نہیں ہے، بالکل۔ اور انشاءاللہ دنیا میں کیا کرنا ہے ہم نے رکھے، ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو قیامت کے دن سونے چاندی اور جواہرات سے بنی ہوئی محلوں میں رہیں گے، اور انشاءاللہ ان میں کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی زکوٰۃ انشاءاللہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا پین اور نوٹ بکس پاس رکھ لیں، اور پھر مجھے آپ نے کچھ سوالوں کا جواب دیتے جانا ہے ساتھ ساتھ، صحیح ہے؟ اب آپ زکوٰۃ کا حساب لگا رہے ہیں، آپ کے پاس ایک گھر ہے اور گاڑی ہے، آپ کیا اپنا گھر اور گاڑی ایڈ کریں گے زکوٰۃ میں کیلکولیشن کے لیے؟ نہیں، اس کو مائنس کر دیں۔ آپ کے پاس سونا اور چاندی ہے، اس کو ایڈ کریں گے؟ بالکل، یعنی جتنا سونا ہے وہ لکھ لیں، کتنا گولڈ ہے میرے پاس، جو پہنا ہوا ہے، جو رکھا ہوا ہے، جو لاکر میں ہے، سب کو اکٹھا وے کر کے لکھ لیں، اتنا گولڈ ہے اور اتنا سلور ہے۔ کیسے آپ وے کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ میں تو کچن سکیل پہ وے کرتی ہوں، میرے پاس الحمدللہ جو سکیل ہے اس میں گرامز بھی ہیں اور آؤنسز بھی ہیں، تو میں گرامز والا آپشن لے کے اور اس پہ اپنا گولڈ وے کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ اور ورنہ آپ دیکھیے کہ جیسے ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ گولڈ خریدیں تو چونکہ جو سٹونز وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، تو آپ اس وقت جیولر کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا گولڈ ہے وہ مجھے الگ سے لکھ دیں، تو جو آپ کا جیولر ہوتا ہے نا وہ بھی لکھ کے دے سکتا ہے، بالکل رسید پہ۔ اور جیسے یہ کہ اب میرے پاس گولڈ آلریڈی جو شادی میں ملا تھا وہ تھا، پھر اس کے بعد جب میں نے لیا تو پھر میں ڈائری میں ایڈ کرتی جاتی ہوں کہ اب میں نے اتنا گولڈ لیا، اس میں اتنا ایڈ کرنا، اتنا ایڈ کرنا، اور پھر بس بہرحال اپنی تسلی کے لیے بعض دفعہ پھر اس کو وے بھی کر لیتی ہوں کہ زیادہ ہو جائے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کچن سکیل یوز کر سکتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو ایک کیلکولیشن آپ پچھلی کلاس میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ چاہے کے جی میں ہے چاہے پاؤنڈز میں ہے، تو بہرحال اس طرح آپ حساب لگا سکتے ہیں، اس کو کنورٹ کرتے ہیں آرام سے۔ آپ دیکھیں اتنا آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، آپ گوگل میں ڈالیں نا، فرض کریں آپ نے کے جی میں کنورٹ کیا، تو اب ظاہر 85 گرامز پہ زکوٰۃ ہے نا، تو آپ گوگل میں ڈالیں کنورٹ کے جی ٹو گرامز، تو آرام سے آپ کیلکولیٹ کر لیں گے، کنورٹ پاؤنڈز ٹو گرامز، آرام سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سٹاکس ہیں، کیا وہ ایڈ کریں گے؟ اگر 1 سال سے آپ نے سٹاکس میں انویسٹ کیا، بالکل کریں گے۔ بٹ کوائن اور یہ سارے جو کرپٹو کرنسی وغیرہ ہیں وہ ایک الگ بحث ہے کہ اختلاف اس میں بھی ہے، لیکن چونکہ وہ کیش کا نیم البدل ہے تو اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، ان کو ایڈ کریں گے؟ نہیں، ان کو نہیں ایڈ کریں۔ آئی فون، آئی پیڈ، اتنی مہنگے آپ کے فونز ہیں کئی سالوں سے، نہیں ان کو نہیں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ گولڈ سلور کے ایکویلنٹ نہیں ہے نا، یہ اصول فالو کریں بس۔ آپ کی پہننے والی رنگز ہیں گولڈ کی، اس کو ایڈ کریں گے؟ ڈائمنڈ ایڈ کریں گے؟ ڈائمنڈز نہیں ایڈ کریں گے، گولڈ رنگز ایڈ کریں گے۔ پرلز ہیں آپ کے پاس، ایمیتھسٹ کا ایک سیٹ ہے بڑا پیارا، اور ڈائمنڈ کا بھی ایک سیٹ ہے، ان میں سے کوئی بھی سٹونز ایڈ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایک پلاٹ آپ نے خرید کے رکھا ہوا اپنے لیے، اس کو بھی نہیں ایڈ کریں گے۔ آپ کے بینک میں کیش ہے، اس کو ایڈ کریں گے؟ شاباش۔ والیٹ میں کچھ پیسے ہیں آپ کے،
ان کو ایڈ کریں گے، ان کو بھی ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے یہ ساری چیزیں ایڈ کر لی، اب انشاءاللہ ہم مزید بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، کچھ سوالوں کے جواب مجھے دے دیں۔ کرن آپ نے بہت اچھا سوال کیا، انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے نا مال تجارت کا، اب جو زمین آپ نے مال تجارت یا انویسٹمنٹ کی نیت سے لی ہے نا اس پہ زکوٰۃ ہے، لیکن جو ذاتی آپ کی ملکیت ہے، ویسے آپ نے لے کے رکھا، آپ کی نیت نہیں ہے کہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے اس کو یا مہنگی ہوگی تو بیچیں گے، اگر ویسے آپ کی ملکیت ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا پھر رولنگ الگ ہو جائے گی، نیت کے ساتھ رولنگ بدل جاتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے کہ کون سی زمین پہ زکوٰۃ ہے۔ کیا لاکر میں رکھے گئے کیش پر زکوٰۃ ہے اگر اس پہ 1 سال گزر جائے؟ بالکل ہے، تو وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے کہ لاکر میں کتنے پیسے ہیں۔ کیا حج کے لیے پچھلے سال جو ڈپازٹ دیا تھا اس پر زکوٰۃ ہے؟ آپ نے حج پہ جانا تھا کمپنی کے ساتھ، پھر آپ نے ان کو ڈپازٹ دیا، اس پہ 1 سال گزر گیا، نہیں ہے؟ اچھا، کیوں نہیں ہے یہ بتائیں، آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہے؟ میں اسے جاننا چاہتی ہوں۔ ملکیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ملکیت اس طرح ہے کہ جو مال واپس ملنے کی امید ہو نا اس پر زکوٰۃ ہے، یعنی آپ نے ڈپازٹ دیا پھر آپ چھوڑ دیتے، آپ کہتے ہیں اچھا پچھلے سال نہیں، اب سال اس سال جب حج پہ جاؤں گی تو وہ ڈپازٹ وہیں یوز کر لیں۔ تو اور پھر یہ کہ اگر تو ایسی پالیسی ہے کہ آپ کو ریفنڈیبل ہے کہ آپ چاہیں تو ڈپازٹ واپس لے سکتے ہیں، پھر بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا مال جو واپس ملنے کی امید ہو، اگر کسی اور کے پاس بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں بالکل یہ کچھ لوگ سوچتے ہیں، اسی لیے یہ میں نے سوال آپ کے لیے ڈالا ہے، حج اگرچہ فرض عبادت ہے لیکن ہر مال جس پر 1 سال گزر جائے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے آپ۔ کیا جو مال کمیٹی میں دیا جاتا ہے، کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا لوگ، اس پر زکوٰۃ ہے جبکہ آپ کی کمیٹی 2 سال بعد نکلیں گی؟ جی ہاں، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ آپ دیکھیں جس مال پہ آپ نے یعنی آپ کا مال ہے اور اگرچہ آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن وہ آپ کو مل تو جائے گا نا، یعنی فرض کریں آپ نے 10,000 کی کمیٹی ڈالی، اب آپ 10,000 دیتے جا رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے آپ کا سال کے آخر میں جتنے بھی پیسے بن گئے اس پہ سال گزر گیا نا آپ کا، اور مال آپ کا ہے کیونکہ 2 سال بعد آپ کو کمیٹی مل جائے گی، تو جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو جتنے پیسے آپ نے کمیٹی میں دیے ہوئے ہیں وہ سارے آپ انکلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا جو مال کسی کو 1 سال کے لیے قرض دیا اس کو زکوٰۃ میں شامل کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی کچھ لوگ ہیلا کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ ڈیو ہونے سے پہلے بہت سارا قرض دے دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو قرض دیا ہوا ہے تو اس لیے مجھے اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی۔ اس کے بارے میں آپ دیکھیں اصول کیا ہے جس میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ ہر وہ مال جو واپس ملنے کی امید ہو اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ آپ دیکھیں اس سے آپ کرتے کیا ہیں اصل میں، کر آپ یہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ یا اللہ یہ میرا مال ہے، میں نے آپ کی رضا کی خاطر کسی کو قرض دیا تھا یا وہاں انویسٹ کیا تھا، اب یہ ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت فرمانی ہے، تو جب آپ اپنے ایسے مال پہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اصل میں، اور پھر آپ دیکھیں کتنی ایک پرسنٹیج ہے نا جو زکوٰۃ کی ہوتی ہے، یعنی یہ کیلکولیشن ابھی ہم کریں گے اور آپ دیکھنا کہ کتنی ایک زکوٰۃ ہے جو ہم نکالتے ہیں تو دینی پڑتی ہے اور ہمارے پاس کتنا زیادہ رہ جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری ہماری جو ڈسکشن ہے قرض کے بارے میں وہی رولنگ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ملے گا واپس تو پھر اس پہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ واپس مل جائے گا
کبھی نہ کبھی، تو آپ ہر سال اس کی زکوٰۃ دیں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہی علماء کا اس کے بارے میں یہی اوپینین ہے۔ پھر آپ دیکھیں سارے اس مال پہ جس پہ ایک سال گزر جائے، اگر آپ کے پاس سیونگ میں ہے، آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ نے حج کے لیے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے سیو کیا ہوا ہے، حج یا سفر کا ڈپازٹ ہے آپ کے والیٹ میں، آپ نے کسی کو لون دیا ہے یا آپ نے کمیٹی ڈالی ہے، یہ سارے پیسے آپ نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرتے ہوئے ایڈ کرنے۔ اور پھر قرض والا میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ واپس ملنے کی امید ہے، تو پھر آپ اس کو ایڈ کریں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ملے گا، بس میں نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا اس کو، تو پھر آپ اس مال پہ زکوٰۃ نہیں دیں۔ صحیح؟ اب آپ دیکھیں کہ الحمدللہ میں نے کچھ اسکالرس کو سنا تو مجھے یہ کیلکولیشن بہت اچھی لگی تھی، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے نا یوزلی جو کیش مطلب کو کیش ہوتا ہے نا آپ کے بینک اکاؤنٹ، ایک تو آپ دیکھیں سیونگ میں آپ نے رکھا ہوا ہے نا، وہ اتنے ہی پیسے ہیں، وہ اتنے ہی رہتے ہیں، یا لاکر میں ہے، آپ نہیں نکالتے تو آپ کو بتایا اچھا 10,000 میں لاکر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہے، یا 20,000 لاکر میں ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے جو فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی آپ سال کے شروع میں اس میں 10,000 ہوتے ہیں، پھر اس میں 9، کبھی 8، کبھی اس میں 1,000، کبھی 500۔ تو ایک تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایوریج نکال لیں نا، کہ پورا سال کتنے پیسے تھے جو اکاؤنٹ میں ہمیشہ رہے۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ میں وہ بھی کر کے دیکھ چکی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں نا کافی زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے اور بہت زیادہ آپ کو ٹریک رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن دو شیوخ نے جو طریقہ بتایا وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو بھی مہینہ ہے نا زکوٰۃ کا، جیسے آپ دیکھیں میری زکوٰۃ محرم میں ڈیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گولڈ کی میری جو زکوٰۃ ہے، تو محرم میں میرے کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں نا، چاہے وہ پیسے 1 مہینے پہلے میں نے جمع کرائے یا 1 سال پہلے کرائے یا 8 مہینے پہلے کرائے، اس وقت جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں وہ میں زکوٰۃ میں ڈال دیتی ہوں۔ اور الحمدللہ مجھے یہ کیلکولیشن سب سے ایزی لگتی ہے، یعنی جس مہینے آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اس مہینے دیکھیں کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، بس اتنا اماؤنٹ آپ زکوٰۃ کا لکھ لیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ اچھا اس میں 1,000 تو پچھلے مہینے آیا تھا، 2,000 تو 2 مہینے پہلے آیا تھا، 5,000 تو میں نے 4 مہینے پہلے ڈالا تھا، وہ بہت لمبی بحث ہو جاتی ہے، پھر آپ کیلکولیشن بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ 1 سال ایسا ہو کہ آپ کریں، لیکن نیکسٹ ایئر سے آپ کے پھر اکاؤنٹ اچھا مینج ہونا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ اس طریقے سے۔ تو آپ کا جو بھی مہینہ زکوٰۃ کا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ کون سا منتھ سب سے بیسٹ ہے۔ کسی بھی منتھ آپ دیکھیں ایک منتھ پک کر لیں، اور میں نے تو وہی منتھ پک کیا ہے جس میں میری زکوٰۃ ڈیو ہوتی۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا رمضان میں زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب ہے یا نہیں، یہ بھی ڈسکشن ہے انشاءاللہ۔ لیکن فی الحال جو آپ جس مہینے گولڈ نکالتے ہیں نا اپنی، آپ کا کون سا مہینہ ہے وہی رکھ لیں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ چلو سال میں مجھے 2-3 دفعہ زکوٰۃ دینی چاہیے، تو اینی منتھ آپ کوئی بھی اسلامک منتھ فکس کر لیں کہ اس منتھ کو میں نے اپنی کیش کی زکوٰۃ نکالنی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سب سے سیف اپروچ ہے الحمدللہ، اور اس طرح آپ اگر کچھ زیادہ بھی دے دیتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ہی جا رہا ہے نا۔ تو کبھی آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو اکاؤنٹ میں 10,000 ہوں گے اس مہینے، اگلے سال شاید اس سے کم زیادہ ہوں، لیکن الحمدللہ دس از دا سیفسٹ اینڈ بیسٹ اپروچ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی حرام مال ہے سود وغیرہ کا اور ادھر ادھر، کیا اس پہ زکوٰۃ دیں گے؟ کیا حرام مال پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ جس نے ناجائز طور پر مال جمع کیا اور پھر اسے صدقے میں خرچ کیا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں، اور اس کا گناہ اس پر ہے۔ یعنی حرام مال اگر
اس پہ کوئی زکوٰۃ دیتا بھی ہے تو اللہ کے ہاں آپ دیکھیں زکوٰۃ نا مال کو پاک کرنے والی، کیا گندی چیز سے آپ پاک کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں مثال تو بہت گندی ہے، لیکن آپ اگر پیشاب سے کسی چیز کو صاف کریں تو وہ صاف ہو جائے گا اور گندا ہو جائے گا نا. تو ایک مال حرام ہے، آپ اس سے ایک پاکیزہ چیز کیسے کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ تو مال کی پاکیزگی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال اور طیب قبول فرماتے، یہ اصول یاد رکھیں. تو اسی لیے ہمیں حلال اور طیب مال انشاءاللہ ارن بھی کرنا ہے اور اسی پہ زکوٰۃ بھی دینی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کھول دے اور واقعی ہم خوش دلی سے اپنے رب کے رستے میں خرچ کریں. اس دعا کو سنیں بھی اور مانگیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ پھر آگے مزید کچھ کیلکولیشن کرتے ہیں. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. آمین ثم آمین. اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک. اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و کرم اور رزق کشادہ کر. ٹھیک ہے جی ہاں بالکل، انشاءاللہ یہ سینیریو بھی ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے سالوں میں کچھ چیزوں کی صحیح زکوٰۃ نہیں دی یا کیلکولیٹ نہیں کی، تو انشاءاللہ اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے. چلیں اب آپ اپنا تھوڑا سا جو علم آپ نے حاصل کیا اب اس کو ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے اب یہ کچھ بہنیں ان کے مسئلے مسائل ہیں تو آپ ان کو بتائیں، یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ آپ کتاب الزکوٰۃ پڑھ چکے ہیں. فاطمہ کے پاس سونے کے کچھ زیورات ہیں جن میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے کرے؟ ماشاءاللہ اللہ مبارک، گڈ جاب. یس وہ کیا کرے گی کہ یا تو جیسے اپنی رسید دیکھ لے، کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں رسید پہ دونوں کا وزن لکھا ہوتا ہے کہ گولڈ اتنا ہے، اور اگر اس کو شک ہے تو پھر کسی جولر کو دکھا سکتی ہے کہ اس میں سے پلیز مجھے گولڈ کا ویٹ نہیں. تو یوزلی جو جولرز ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن فاطمہ صرف گولڈ کی زکوٰۃ دے گی. اچھا اگر فاطمہ چاہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے میں اکٹھا وے کر کے زکوٰۃ دے دیتی ہوں، تو دے سکتی ہے وہ ایسے؟ بالکل دے سکتی. کہ مثلا اس کو یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں جا رہا ہے، زیادہ چلا جائے دیٹس فائن، اب کیا میں چھوٹے چھوٹے سٹونز کا وزن نکالوں، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر کوئی ایسے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ چلو اللہ کے رستے میں ہی جا رہا ہے، تھوڑا زیادہ وزن ہو گیا تو کوئی بات نہیں، تو وہ اگر ساتھ ہی وے کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ مائنس کر دے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں درست ہیں. اب آپ دیکھیں ایک اور سوال ہے کہ سونا 24 کیرٹ کا ہوتا ہے یا 22 کا؟ تو اگر وہ 24 اور 22 کیرٹ سونا نہیں ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہر سونے پہ زکوٰۃ اگر وہ وہاں تک اس تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو ویب سائٹ بتائی تھی نا livepriceofgold.com، اس میں ہر کیرٹ کی پرائس دی ہوئی ہے. چاہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ہم جولری یوزلی لے کے آتے ہیں نا یہاں پہ یو ایس کینیڈا میں جو سٹورز ہوتے ہیں، تو اس میں بعض 6 کیرٹ گولڈ ہوتا ہے، کسی میں 10 14 18. تو آپ دیکھیں انہوں نے ہر کیرٹ کی پرائس دی ہوئی ہے الحمدللہ. تو آپ جیسے پھر اس حساب سے پر گرام پرائس نکال کے اور پھر آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنی اس جولری کو جو کہ 18 کیرٹس ہے، 14 کیرٹس ہے، 10 کیرٹس ہے. لیکن ہر کیرٹ گولڈ پر زکوٰۃ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی 24 صرف خالص سونے پہ زکوٰۃ ہے. اب دیکھیں سونا تو سونا ہے نا،
یعنی اگر اس کا کیرٹ کم ہو جاتا ہے تو اس کا نام چاندی تو نہیں ہو جاتا نا، یا اس کا نام ہیرا تو نہیں ہو جاتا، رہتا تو وہ سونا ہے. چونکہ پراپرٹی اس کی وہی ہے، صرف کیا ہوتا ہے کہ ویلیو اس کی کم ہو جاتی ہے، یعنی سونے کی مقدار اس میں کم ہوتی ہے نا، لیکن ہے وہ گولڈ. ٹھیک ہے. سیل پرائس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی پوزیشن میں کتنا ہے اس کا، ہو سکتا ہے کہ جب آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ اتنا زیادہ نہ بنے، 85 گرامز اتنی ویلیو نہ اس کی ہو نا، کیونکہ آپ دیکھیں اگین آپ ویلیو تو اس حساب سے لگائیں گے نا کہ 85 گرامز گولڈ کی پر زکوٰۃ ہے نا، تو 85 گرامز گولڈ جو ہے وہ بن رہا ہے فار ایگزامپل 5000 کا. اب آپ کے پاس جو 14 کیرٹ گولڈ ہے، جب آپ اس کی ویلیو نکالتے ہیں تو اگر 5000 نہیں بن رہی تو پھر اب زکوٰۃ نہیں دیں گے اس پہ. لیکن اگر آپ کے پاس دوسرا بھی گولڈ ہے تو پھر آپ سارے گولڈ کو انکلوڈ کریں گے اکٹھا. ٹھیک ہے. چلیں اب ایک اور کیس سٹڈی دیکھیں. سلمہ کے پاس کچھ چاندی کے زیورات ہیں اور گزشتہ 2 سالوں سے اس کے بینک میں $30,000 کی بچت ہے. وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کیسے کرے؟ یعنی اس کے پاس کچھ سلور ہے اور اس کے پاس $30,000. شاباش، ویری گڈ. یعنی وہ دونوں کو ایڈ کرے گی، سلور کی پرائس ایڈ کرے گی اور پھر ساتھ ہی 30,000، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گی. گڈ جاب. اچھا، کیا خالد نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے جو رقم سیونگ میں رکھی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ یہ تو بیٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے نا، اس کی تو نہیں ہے، وہ بیٹی کو دینی ہے اس نے. شاباش. چونکہ ابھی خالد کی پوزیشن میں ہے اور اس پر اگر سال بھی گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. کیا مریم نے اپنی بیٹی کے لیے جو سونا خرید کر رکھا ہے اس پر وہ زکوٰۃ دے گی؟ جی ہاں، بالکل دے گی. یہ مریم یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں یہ تو میری بیٹی کے لیے، کون سا میرا ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا یہ تو بیٹی کے لیے رکھا ہے، میرا تھوڑی ہے. نہیں، جب تک آپ کے پاس ہے آپ اس پر زکوٰۃ دیں گی. فاطمہ نے اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کے لیے 10 تولے کا سونے کا سیٹ خریدا. کتنے تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے؟ جلدی سے بتا دیں. 7.5 تولے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے. 5 ماہ بعد عائشہ کی شادی ہو جاتی ہے اور فاطمہ اسے یہ گولڈ سیٹ دے دیتی ہے. یعنی فاطمہ کے پاس کتنا عرصہ یہ سیٹ رہا؟ 5 مہینے. اب 1 سال گزرا ہے، اس سونے کے سیٹ کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ فاطمہ کرے گی یا اس کی بیٹی کرے گی؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. اب دیکھیں بیٹی کے پاس آیا اور 1 سال گزر گیا نا، تو مینلی جو اس میں رولنگ سمجھنی ہم نے کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا تھا اور اس پہ 1 سال نہیں گزرا اور آپ نے کسی اور کو وہ دے دیا تو پھر اب آپ اس پہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ نے جس کو دے دیا اگر اس کے پاس رہا اور 1 سال گزر گیا تو وہ زکوٰۃ دے گا. یس. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایک اور کیس سٹڈی ہے کہ حفصہ کے پاس سونے اور چاندی کے کچھ زیورات ہیں. اگر وہ اپنے سونے کا وزن کرے تو نصاب کو نہیں پہنچتا، لیکن اگر سونے اور چاندی دونوں کا وزن کرے تو نصاب کے برابر ہو سکتا ہے. کیا وہ اپنے زیورات پر اس طرح زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک. گڈ جاب. یس. سونے اور چاندی کو نہیں ملایا جا سکتا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. عالیہ اپنے والدین سے ملنے گئی اور اسے 2 کنگن تحفے میں ملے جن کا وزن 100 گرام ہے. تو کتنے گرام سونے پہ زکوٰۃ ہے یہ بتائیں، جلدی سے بتائیں کتنے گرام ہے؟ 85. تو اس کا مطلب یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے نا 100 گرام. اس کا شوہر مالی مشکلات کا شکار ہے اور ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا. اب 1 سال گزر گیا ہے، کیا عالیہ ان کنگن کی زکوٰۃ ادا کرنے سے مستثنیٰ ہے؟ اب دیکھیں اس کے ہسبینڈ کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچارے کے پاس، تو کیا کرے؟ یس، یا تو کنگن
کیا کوئی ایسی چیز یعنی اس کے ایکویلنٹ کوئی چھوٹی جولری سیل کر کے جتنی زکوٰۃ بنتی وہ دے. یعنی یہ کوئی ایسی ایگزیمپٹڈ حالات نہیں ہے کہ اب ہسبینڈ کے پاس اگر جاب نہیں ہے تو بیوی زکوٰۃ نہ, بیوی مالدار ہے, اتنا سونا اس کے پاس نصاب کو پہنچ کے تو یا تو اسی گولڈ میں سے کچھ بیچے اور یا کوئی ایسی ایکویلنٹ چیز بیچے جس سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. عمر اور اس کی بیوی نادیہ دونوں ڈاکٹر ہیں. ان کے پاس بینک میں 1 لاکھ کی بچت ہے, یعنی $1 لاکھ ہے, لیکن اکاؤنٹ کی قسم ایسی ہے کہ وہ اسے 2030 تک نہیں نکال سکتے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اس پر بینک سے جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ پیسے نکالتے ہیں, کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی؟ اب دیکھیں وہ ان کو پھر فائن دینا پڑے گا نا, نکال تو نہیں سکتے. ماشاءاللہ, اللہ مبارک, گڈ. تو وہ کیا کریں گے؟ علماء جو ایسے تمام اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں جو فارمولا دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ ایسے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں نا تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, اور وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 2030 سے پہلے پیسے نکال لے تو آپ کو 10% پینالٹی دینی پڑے گی. تو اب یہ عمر اور نادیہ کیا کریں گے کہ 10% جو پینالٹی وہ اس میں سے مائنس کریں گے, اور پھر اس کے بعد باقی جو اماؤنٹ ہے اس پہ زکوٰۃ دیں, اور اگر وہ چاہیں تو پورے 100,000 پہ بھی دے سکتے ہیں. یعنی دونوں طرح ان کے پاس آپشن. پھر اب آپ دیکھیں کہ احمد جو ہے وہ پچھلے 3 سالوں سے پیسے بچا رہا ہے تاکہ وہ اور اس کی بیوی حج کر سکیں. احمد کا خیال ہے کہ چونکہ اس نے یہ رقم حج کے لیے رکھی ہے جو کہ ایک فرض عبادت ہے, اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کیا وہ صحیح سوچ رہا ہے؟ اب تو آپ کو یہ کلیئر ہو گیا نا. جس مال پر 1 سال گزر جائے اس پہ زکوٰۃ. آپ دیکھیں اس کا نا ایک اور بہت اچھا لاجک ہے, یہ کسی اسکالر سے, اصل میں یہ نا میرے پاس ایک کتاب ہے فتاوی اسلامیہ, تو اس میں یہ ساری کیس سٹڈیز ہیں اور اس میں وہ پورا مدینہ کے جو اسکالرز کا پینل ہے انہوں نے ان کے جوابات دیے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ زندہ رہے گا جب اس کے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے. یہ صحیح بات ہے نا. جیسے آپ دیکھیں نا, مثلا میں حج کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں اور میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے, فرض کریں $20,000 جمع کر لیا میں نے, اور 1 سال بھی اس پہ گزر گیا ہے, لیکن حج کے لیے مجھے فرض کریں 25,000 چاہیے. تو پیسے تو حج کے پورے نہیں, اب اگر میں مر جاؤں اللہ کے سامنے مجھے حساب تو دینا پڑے گا کہ میرے پاس 20,000 1 سال سے تھے تو میں نے اس پہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی. حج میں نے نہیں کیا کیونکہ استطاعت نہیں تھی, اس پہ اللہ مجھے نہیں پوچھیں گے کیونکہ صاحب استطاعت پہ حج ہے. لیکن میرا مال نصاب کو پہنچ گیا تھا اور میں نے زکوٰۃ نہیں دی, اس پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر طرح کی سیونگ, چاہے آپ نے کسی اچھے کام کے لیے سیونگ کی ہوئی ہے, بیٹی کی شادی کے لیے کی ہوئی ہے, بچوں کے ایجوکیشن کے لیے, حج کے لیے, آپ نے اس پہ کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں نا کہ زکوٰۃ ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے, زکوٰۃ ہمارے مال میں برکت لے کر آتی ہے, اس کو نقصان سے بچاتی ہے, تو پھر کبھی بھی ہم یعنی پھر آپ دیکھیں نا کہ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے کہ کپڑوں کو ہوا لگوا لے, جو شادیوں والے کپڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سلور فش وغیرہ نہ لگ جائے. تب آپ کہیں نہیں میں نہیں مانتی سلور فش کچھ ہوتی ہے, اور میں نہیں مانتی کپڑوں میں نمی آتی, میں نہیں مانتی, تو آپ کے ماننے سے کچھ ہوگا, کپڑے خراب ہو جائیں گے. لیکن جو کپڑوں کو ہوا لگواتے رہتے ہیں ان کے کپڑے پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے مال پہ زکوٰۃ دیں گے تو آپ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو جی اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ اصل میں تو ہم اللہ کی حفاظت میں اس مال کو دے رہے ہیں زکوٰۃ دے کے, تو پھر ہمیں کبھی زکوٰۃ دینا مشکل نہیں لگے گا انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ایک طالب علم اپنے استاد سے پوچھتا ہے, مجھے کسی نے بتایا کہ زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اس لیے جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہوتا, لیکن جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے, اس لیے ہمیں زیادہ صدقہ دینا چاہیے. آپ کا کیا خیال؟ غلط ہے یہ.
فرض ادا کرنے کا، آپ دیکھیں کہ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ، وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا، تو فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور نوافل بھی، یعنی آپ فرض کو مائنس نہیں کرتے، ہاں یہ تو کرنا ہی ہے ہم نے، نہیں، آپ کریں گے تو اجر پائیں گے، نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. یس. انیس اپنی شادی کے لیے پیسے بچا رہے ہیں اور یہ رقم 17,000 ریال تک پہنچ گئی ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا. اس کے خیال میں یہ رقم اس کی شادی کے لیے جو چند ماہ بعد ہے، اس لیے اس رقم پر زکوٰۃ نہیں، تو شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے، غلط سوچ رہا ہے. بلکہ انیس صاحب آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ اللہ آپ کی شادی میں برکت ڈالیں. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ایک نا بہت پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہوں تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرنا. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. اے اللہ، میں آپ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر استقامت، آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق، آپ کی بہترین عبادت کا سلیقہ، قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. نیز آپ جن چیزوں کو جانتے ہیں ان کی خیر مانگتا ہوں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور ان تمام گناہوں سے معافی مانگتا ہوں جو آپ کے علم میں ہیں کیونکہ آپ ہی علام الغیوب ہے. زکوٰۃ سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پسندیدہ تو وہی ہے کہ جیسے کچھ علماء اس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جس طرح آتا ہے نا کہ نماز اپنے وقت پر مقرر کرنا، یعنی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو اسی طرح پھر زکوٰۃ میں بھی کوشش کریں کہ پابندی کریں، لیکن اگر مجبوری ہو تو کیا جا سکتا ہے، یعنی تقدیم کی جا سکتی، پہلے دی جا سکتی، لیکن تاخیر نہیں کرنی چاہیے زکوٰۃ میں. مگر یہ کہ پھر بھی اگر ایگزیکٹ اس وقت پہ کریں گے جب سال گزر جائے تو پھر زیادہ پسندیدہ وہ چیز ہے. جی بالکل، شادی پر ملین دیتے لیکن زکوٰۃ کے لیے آپ دیکھیں. اور پھر یہ کہ جیسے مجھے بعض دفعہ جو ایک تھوڑی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ معصومیت پہ لوگوں کی کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال کی میل ہم نکالتے ہیں نا ایک طرح سے، تو اب لوگ فی سبیل اللہ بھی جو ہیں وہ ایسا مال دینا چاہتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق دے، یعنی حجت بازیوں سے ہم بچیں کہ اللہ کا حکم پتہ چل گیا، سمجھ آ گیا، آپ بس اپنی سمجھ کے مطابق بیسٹ کرنے کی کوشش کریں. کرن جیسے میں تو یوزلی اس طرح کرتی ہوں کہ وہی منتھ رکھتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری محرم میں زکوٰۃ اپنی دیتی ہوں نا، تو جیسے میں کچھ گولڈ خرید کے لائی تھی اور وہ جیسے آئی تھنک شعبان میں لیا تھا یا اس طرح سے، لیکن پھر میں نے اس کو ایڈ کر لیا اس میں، اگرچہ فیو منتھس گزرے تھے، کیونکہ پھر میں نے کہا چلو ابھی فیو منتھس گزرے، نیکسٹ ایئر سے پھر ریگولیٹ ہو جائے گا. آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، یا تو آپ پھر جیسے اگر آپ نے شعبان میں لیا تو اتنے گولڈ کی زکوٰۃ شعبان میں نکالیں
اور باقی گولڈ کی زکوٰۃ باقی مہینے میں نکالیں، یا پھر یہ ہے کہ ایک ہی مہینہ رکھ کے اور پھر آپ اس کو ریگولیٹ کر سکتے جس طرح میں نے آپ کو کیش کا بتایا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب آپ نے نا اپنے وہ کرنا ہے، کیلکولیٹر یوز کرنا ہے. بس ہم انشاءاللہ ایک کیس اسٹڈی کریں گے، پھر نیکسٹ ویک میں آپ کو تھوڑی سی اور پریکٹس کراؤں گی، کیونکہ اب ہم تھوڑا سا حساب کتاب کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں اب یہ لکھیں اپنے پاس. آپ کے پاس 10,000 کیش، 100 گرام گولڈ، 50,000 آپ نے سیونگز میں رکھے ہوئے اور 7,500 آپ نے سٹاکس میں انویسٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چاروں مال جو ہیں زکوٰۃ ایلیجبل ہے نا، صحیح ہے نا؟ یعنی ان میں کوئی بھی ایسا مال نہیں ہے جو جس پہ زکوٰۃ نہیں، سب پہ ہے. اب آپ کیا کریں، جو آپ کی کیش، سیونگ اور سٹاکس ہیں ان سب کو پلس کر لیں. پلس کریں ذرا، 10,000 پلس 5,000 پلس 7,500. میں اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ آپ میرا بھی میتھ چیک کر لیں کہ میں نے صحیح کیلکولیشن کی ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیں یہ میں نے ٹوٹل کیا اور یہ بنا 60,7500. ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل میرے پاس کیش ہے. اس کو میں ملٹیپلائی کروں گی 0.025 سے، یہ 2.5% کا فارمولا ہے. تو میری اس کیش پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ 1687.50. ٹھیک ہے. یہ کیلکولیشن آپ بھی ذرا کیلکولیٹر پہ کر کے دیکھیں. چلیں عظما نے ایڈیشن تو میری صحیح کر دی. لگتا ہے آپ لوگ صحیح والا میرا میتھ چیک کر رہے ہیں کیلکولیٹر سے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ چلے بائی دا ٹائم آپ یہ چیک کریں. الحمدللہ. تھینک یو شمع، جزاک اللہ خیر. پھر آپ دیکھیں میرے پاس گولڈ ہے 100 گرامز. تو 100 گرامز کو میں نے ملٹیپلائی کیا 0.025 سے. یہ کتنے گرام پہ زکوٰۃ دینی ہے میں نے؟ زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ 2.5 گرامز. ٹھیک ہے. تو اس وقت گولڈ کا جو ریٹ ہے وہ $64 ہے. تو میں 2.5 گرامز کو ملٹیپلائی کروں گی گولڈ کے ریٹ سے، تو یہ بنے گا 160. تو گولڈ کی زکوٰۃ میری کتنی ہوگی؟ 160. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ٹوٹل زکوٰۃ کتنی میری بنی؟ 1687.50 میرے سارے کیش کی زکوٰۃ ہے اور 160 میرے گولڈ کی زکوٰۃ ہے. ٹوٹل زکوٰۃ بن گئی 1847.5. زکوٰۃ دینے کے بعد میرے پاس کتنا بچے گا؟ کیش میں میرے پاس بچے گا 65,812.50، 97.5. جی بالکل، اگر پینالٹی تو وہ مائنس کر لیں سٹاک سے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ 67,000 تھا آپ کے پاس، کتنے بچ گئے آپ کے پاس؟ کیونکہ نا یہ میں چاہتی ہوں آپ اس لیے کریں کیونکہ یوزلی شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے نا. وہ کہتے ہیں تمہارے پیسے کم ہو رہے کم ہو رہے. اب آپ دیکھیں اتنا زیادہ میرے پاس مال ہے، اتنی رچ خاتون ہے یہ، لیکن جب انہوں نے زکوٰۃ دیا تو کیا ان کے مال میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے؟ سٹل آپ دیکھیں 97.5 گرامز گولڈ ہے اور 65,800 کیش. تو جب آپ اس طرح زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے بہت زیادہ پیسے نکال لیے. بالکل تھوڑا سا مال ہے جو ہم زکوٰۃ کے لیے نکالتے، اس لیے خوشی خوشی نکالا کریں. تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ اس طرح کی کچھ اور کیس سٹڈیز ہیں وہ ہم نیکسٹ ویک کریں. ایکسپینسز واچز پر زکوٰۃ. اب دیکھیں زکوٰۃ کے لیے نا مال کو اس طرح آپ انکلوڈ کریں گے کہ کیا وہ گولڈ کی ویلیو کے ساتھ میچ کرتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کیش تو گولڈ کو میچ کرتا ہے نا. واچز ہو گئی، پھر گولڈ ڈائمنڈز ہو گئے، لیپ ٹاپس ہو گئے، ہمارے فونز ہو گئے. اب دیکھیں ایک ایک فون جو ہے وہ ہمارا $2,000 $1,500 کا تو فون ہے آج کل.
ہے تو ایکسپینسو چیز، ایون گولڈ سے بھی ایکسپینسو ہے، لیکن چونکہ اس کی ویلیو گولڈ نہیں ہے نا ایکولنٹ، تو اس لیے اس کو ہم زکوٰۃ میں نہیں ایڈ کرتے۔ جی ہاں بالکل، سٹاکس پہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں یہ کہ اگر ایسے سٹاکس ہیں جن میں پینالٹی آپ کو پڑے گی، اگر آپ انویسٹمنٹ نکالتے ہیں تو پھر آپ پینالٹی مائنس کریں گے اس میں سے۔ جی انشاءاللہ 401 کے ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے، وہ بھی کیس اسٹڈی ہے ہمارے پاس۔ تو بہرحال آپ کو یہ فارمولا سمجھ آ گیا زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ تھوڑی سی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک پریکٹس کریں گے تاکہ مزید ہم اپنی کیلکولیشن کو بہتر کر سکیں، کیونکہ آپ دیکھیں میں نے تو ایک ایسے کیا ہوا ہے کہ میں نے نا ایک ایکسل شیٹ بنائی ہوئی ہے، اور اس میں نا میں نے جیسے الحمدللہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، جیسے گولڈ اتنا ہے، کیش اتنا ہے، پھر لاکر میں یہ ہے، اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے ڈپازٹ یہ دیا ہوا ہے، سارا وہ لکھا ہوا ہے، اور پھر ہر سال نا میں اس کو پھر اپڈیٹ کر لیتی ہوں گولڈ کے ریٹ کے مطابق۔ اور پھر ساتھ ہی پھر میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ کہاں کہاں میں نے زکوٰۃ دینی ہے، تو ہر سال اس سے مجھے اتنی ہیلپ ہو جاتی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں نا، تو پھر نہ کئی دفعہ میں اس لسٹ کو اپڈیٹ کر لیتی ہوں کہ، اور کئی دفعہ مجھے ہوتا ہے ہاں ان کو میں نے پہلے بھی دی تھی، اس سال بھی مجھے ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان جگہوں پہ مجھے ضرور زکوٰۃ دینی ہے۔ تو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں، اور جتنا لکھا ہوا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو بار بار وہ چیزیں یاد بھی رہتی ہیں، اور پھر سال کے اینڈ میں ہم بھول بھی جاتے ہیں نا، تو جتنی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اتنے اچھے طریقے سے آپ اس فرض کو ادا کریں گے۔ بالکل الحمدللہ۔ چلے اللہ مبارک، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوش دلی سے مال کو خرچ کرتے ہیں صبح اور شام۔ تو جو بھی دیں نا، صدقہ دیں وہ بھی خوش دلی سے دیں، زکوٰۃ دیں وہ بھی خوش دلی سے دیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ زکوٰۃ دینے کے بعد نا اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اور الحمدللہ آپ نے ایک فرض ادا۔ کبھی بھی دل میں ملال نہیں آنا چاہیے وہ اتنی زکوٰۃ دے دی تو اتنا مال چلا گیا۔ بعض لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں نا، یا ایک پریشر میں ہوتے ہیں، تو پریشر آپ دیکھیں، نماز آپ پریشر میں پڑھیں تو انجوائے کریں گے کبھی؟ تو پریشر کے بجائے نا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اس فرض کو ادا کریں۔ چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کنٹینیو کریں گے اپنے اس ٹاپک کو، کچھ مزید ایسے زکوٰۃ کی کیلکولیشنز 401 کے اور کچھ اور بھی سینیریوز کو ڈسکس کریں گے، تاکہ آپ بالکل کلیئرٹی آپ کو ہو کہ کس مال پہ زکوٰۃ ہے اور کس پہ نہیں۔ 100 تورا گولڈ پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ آپ دیکھیں کہ آپ یا تو اس کو گرامز میں کنورٹ کریں، تولے کو 85 گرامز پہ زکوٰۃ ہے نا، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 0.025 سے، بس اس طرح آپ کے گولڈ کی زکوٰۃ نکل آئے گی انشاءاللہ۔ اور پھر آپ جیسے کرنٹ گولڈ کا ریٹ اس سے اس کو ملٹیپلائی کریں گے۔ چلیے نیکسٹ ویک تھوڑی اور کیلکولیشن کر لیں گے۔ چلیے میں آپ ایسے کروں گی، نیکسٹ ویک تولہ بھی ڈال دوں گی تاکہ اگر آپ تولہ میں وے کرتے ہیں تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ جائے۔ چلیے کلاس کے ٹائم ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإياكم آمین۔